استاد میرا سوال یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر ساجد حمید صاحب نے سیشن کیا ہے محرم کے اوپر، اور انہوں نے اس میں یہ بیان کیا واقعہ کربلا کے متعلق کہ دراصل جو وہ میسیکر ہوا، وہ جو کوفہ کے لوگ شامل تھے سیدنا حسین کے قافلے میں، تو ان کی وجہ سے ہوا۔ وہ جو خطوط لکھے گئے اور پھر وہ جو شرط قبول کی تھی سیدنا حسن نے کہ میں یہ دی تھی، شرط رکھی تھی کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ تو اس کو مولانا عتیق الرحمن اسمبلی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ وہ شرائط دی گئیں، لیکن اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ علماء کرام کا رد عمل آیا ہے کہ یہ شاید شرائط نہیں ثابت۔ تو اس متعلق بتا دیں کہ وہ جو یہ موقف ہے کہ دراصل جو ہوا وہ کوفہ کے ہی لوگوں نے میسیکر کیا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کتاب آپ ریکومینڈ کرنا چاہیں اس واقعہ کربلا کے متعلق تو وہ بھی کرتے ہیں۔ شکریہ۔ دیکھیے جی، جو شرائط کا معاملہ ہے وہ تاریخی مصادر میں بیان تو ہوا ہے، تاریخ کی روایتوں میں بیان تو ہوا ہے اور مورخین اس کو نقل کرتے ہیں، لیکن تاریخ کی روایتوں میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بعض روایتوں میں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے ہاں ایک بات ایسے بیان ہو رہی ہے کہ اس طرح کی پیشکش ہوئی تھی، لیکن یہ کوئی مصدقہ بات نہیں ہے۔ تو اب چونکہ میرے خیال میں جو اس واقعے سے متعلق زیادہ تر تفصیلات ہیں ان کے بارے میں زیادہ تر ایسی ہیں کہ وہ اب بالواسطہ راویوں کے ذریعے سے نا اب تک پہنچی ہیں۔ وہاں موجود لوگوں میں سے تو سیدنا علی ابن الحسین وہی زندہ بچے تھے، تو یا تو ان کے توسط سے ان کی زبان سے کوئی تفصیلات منقول ہوں مستند طریقے سے، اور انہوں نے بیان کیا ہو کہ یہ بات ہوئی تھی، یہ معاملہ پیش آیا تھا، تو میرے علم کے حد تک ان کی زبان سے یا ان کے توسط سے تو یہ چیزیں بیان نہیں ہوئی۔ تو کچھ دوسرے بالواسطہ طریقوں سے ہی چیزیں آئی ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے پھر مورخین کو وہ پھر دوسرے شواہد کی روشنی میں سیدنا حسین کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پھر یہ قیاس کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ شرائط انہوں نے بیان کی ہوں۔ تو بہت سے مورخین کا، بہت سے لوگوں کو کہنا ہے کہ ہاں یہ انہوں نے بیان کی ہوں گی، اور اس کے لیے بھی ایک کانٹیکسٹ بن جاتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں تو کوفے والوں کے بلانے پر آیا تھا، لیکن اگر ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے آپ راستہ دے دیں، واپس چلا جاتا ہوں، یا کسی محاذ پہ چلا جاتا ہوں، یا سیدھا دمشق چلا جاتا ہوں۔ تو اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں تو امکان بنتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو، لیکن آپ اس پر پہلو سے دیکھیں کہ وہ تو اصل میں یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ انہوں نے سیدنا معاویہ کی زندگی میں بھی نہیں کی، ان کے بعد بھی نہیں کی۔ تو اگر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے اس پہلو سے آپ دیکھیں تو اس موقع پہ بھی انہوں نے یہ پیشکش نہ کی ہو یا یہ آمادگی ظاہر نہ کی ہو، یہ کہا ہو کہ ٹھیک ہے کوفے والے اگر مجھے ریسیو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو میں مکہ چلا جاتا ہوں، واپس چلا جاتا ہوں۔ یا زیادہ قرینہ قیاس یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ سے خدشہ ہے کہ میں کوئی خرابی کروں گا تو مجھے کسی محاذ جنگ پہ جانے دو، میں وہاں جیسے اور اللہ کے بندے جہاد کر رہے ہیں وہ وہاں پہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا۔ تو اب یہ دونوں قیاسات کے لیے نا آپ بنیادی مورخین کے پاس موجود ہیں۔ اب حقیقت حال کیا ہے اللہ عالم، ہم کچھ تاریخ کے بیانات کے بارے میں یعنی قیاسات سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ وہ کوفے والوں نے ان کو شہید کیا۔ جہاں تک مجھے روایات میں نے دیکھی ہیں تو ایسا نہیں ہے، وہ تو یعنی کیونکہ اس واقعے کے بعد جتنے بھی لوگ تبصرہ کر رہے ہیں اور ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں، وہ ابن زیاد کو اور اس کے جو مامورین ہیں انہی کو قرار دے رہے ہیں۔ تو ہم اثر لوگوں میں میرے سامنے ایسے شواہد میرے نظر میں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ڈھونڈے ہوں اور بیان کیے ہوں، میری نظر میں نہیں ہے۔ وہ سارے لوگ جتنے تبصرے میں نے دیکھے ہیں وہ سارے ابن زیاد کو ہی لان تان کر رہے ہیں، ابن مرجانہ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ یزید کا بھی یہی منقول ہے، وہ اس کو لان تان کر رہا ہے کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا۔ تو جو ایک معروف
بات بیان ہوئی ہے اور عام طور پر ذکر ہو رہی ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے جتنے قوی شواہد یا دلائل ہونے چاہیے کہ نہیں یہ وہ اصل میں کوفے کے لوگوں نے شہید کیا تھا، وہ میرے خیال میں میسر نہیں ہے۔ قیاسات سے تو آپ کچھ بھی کوئی بھی تصویر بنا سکتے ہیں۔ جو چیزیں تاریخ میں بیان ہوئی ہیں ان میں ان کی روشنی میں مجھے یہ کوئی بہت قوی یا مبنی پر دلائل مفروضہ نہیں لگتا، باقی اللہ عالم۔ اور استاد اگر کوئی کتاب اس متعلق آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں؟ اصل میں کتاب کے بارے میں بھی کہنا مشکل ہے۔ کتاب کیونکہ جو بھی لکھتا ہے نا وہ ایک نتیجے پہ پہنچ کے لکھتا ہے، تو وہ نتیجے پہ پہنچ کے لکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے نقطہ نظر سے شواہد کی ان کی درجہ بندی بھی کرتا ہے، ایک انٹرپریشن بھی اس کی بیان کرتا ہے۔ تو کوئی ایک ایسی کتاب جس کے بارے میں میں کہوں کہ اس نے اس واقعے کو بالکل، یعنی جیسے میری ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے اس مواد کی، اس کے مطابق کسی نے چیزوں کو پلیس کر کے وہ لکھا ہے، وہ سجیسٹ کرنا مشکل ہے۔ باقی معروف کتابیں جو اس موضوع پہ موجود ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہوں گی۔